بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیکن اسکول سسٹم کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری۔ جو ہمارا لاسٹ ٹاپک چل رہا تھا ہم اسی کو ڈسکس کریں گے، اور ڈسکشن کے بعد اس کا کمپلیٹ ٹیسٹ لیا جائے گا، تو اس لیے آپ سب نے اس کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے اور ساتھ آن لائن لیکچرز بھی ڈیلی بیسس پہ لیتے رہنا۔ تو بک سے آپ لوگوں کا جو پیج ہے وہ 78 پیج نمبر بن رہا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ یہ کون تھے، ان کا خاندان کیا تھا، ان کا جو نسب تھا وہ کیا تھا، ان کا بچپنا، ان کی جوانی، اور ان کی اسلام کے لیے کیا کیا تعلیمات تھیں، اور ان کے وفات تک کا جتنا بھی سلسلہ کار ہے وہ سارا ہم اس سبق میں دیکھیں گے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ان کا تعارف، کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کیا تھا، آپ کا خاندان کیا تھا، آپ کا نام کیا تھا، آپ کا کس خاندان کا چشم و چراغ تھے، کس خاندان میں آپ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد آپ کی جو بچپن کی جو اسلامی تعلیمات اور اسکول کی تعلیمات جو تھی یہ کس کس طرح آپ نے حاصل کی، وہ سارا ہم دیکھیں گے۔ صوفیہ کرام نے اسلام کا نور دنیا کے دور دراز علاقوں میں پھیلایا۔ صوفیہ کرام نے کیا کیا کہ اسلام کا نور جو ہے وہ دنیا کے دور دراز علاقوں میں پھیلایا۔ برصغیر پاک ہند میں جن بزرگان دین نے یہ فریضہ سر انجام دیا، ان میں سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بہت اہم۔ کیا تھا صوفیہ کرام؟ جو بزرگان دین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام تھا وہ پوری دنیا تک پہنچایا، کہ ہمارے جو انبیاء تھے، پہلے ہمارے نبی ہوا کرتے تھے، نبیوں کے بعد صحاب کے بعد جو تھے چاروں خلیفہ جو بنے تھے انہوں نے پیغام پہنچایا، ان کے بعد ان کے صحابہ، اور دین یہ اس طرح سلسلہ کار چلتا ہی رہا، اور اب تک جو تھے وہ جتنے بھی ان کے بعد صوفیہ کرام وہ آئے، جن میں سے ایک صوفیہ جو تھے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ تو ان میں سید علی حجویری المعروف یعنی بہت مشہور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی بہت اہم ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی بزرگ اور ولی اللہ تھے، یعنی آپ صوفی بزرگ تھے اور کیا تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے دوست تھے۔ آپ کا اصل نام علی اور ان کے والد کا نام عثمان تھا۔ جو آپ کا اصل نام تھا وہ علی تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری مطلب علی اس میں جو ہے ان کا مین نام ہے، باقی ان کا لقب ہے، اور ان کے جو والد تھے والد محترم کا نام عثمان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے شہر غزنی کے قریب ہجویر میں 1009 میں پیدا ہوئے۔ آپ کہاں؟ غزنی کے قریب، غزنی کیا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے، اس کے قریب ایک اور شہر ہے ہجویر، اس میں آپ 1009 میں پیدا ہوئے، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ حجویری لکھا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کا نام پورا اسی طرح لیا جاتا ہے نا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری۔ تو چونکہ آپ حجویر کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کے نام کے ساتھ حجویری بھی لگایا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ کیا کہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، آپ کا خاندان کا جو سلسلہ ہے وہ 8ویں پشت میں جا کر 8ویں نسل میں اگر ان کا پیچھے سے لیا جائے تو وہ 8ویں پشت میں جا کے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ کے خاندان نے بعد ازاں ہجویر چھوڑ کر غزنی کے محلہ جلاب میں رہائش اختیار کر لی۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ چونکہ ہجویر میں پیدا ہوئے تھے، غزنی کے جو قریب تھا وہ چھوڑ کر آپ نے وہ علاقہ وہ شہر چھوڑ دیا، اور غزنی کا ایک محلہ جس کا نام جلاب تھا وہاں پہ آپ رہنے لگ گئے، وہاں پہ آپ نے رہائش پذیر ہو گئے اور رہائش اختیار کر لی۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ جلابی بھی لکھا جاتا ہے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ جلابی بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان علم و تقوی میں مشہور تھا۔ علم میں اور تقوی میں پرہیزگاری، علم میں بھی مشہور تھا اور پرہیزگاری میں بھی مشہور تھا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم غزنی سے حاصل کی، چونکہ غزنی کے قصبہ میں ہی رہ رہے تھے، جلاب میں رہ رہے تھے، تو وہیں سے آپ نے اپنی ابتدائی جو آغاز کی تعلیم تھی، شروع کی تعلیم تھی، آپ نے وہیں سے حاصل کی، اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم کے حصول کے لیے، مطلب مزید تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے خرسان گئے، کرمان، عراق، شام، لبنان، آذربائیجان اور دیگر علاقوں کا سفر کیا، مطلب ان علاقوں میں آپ دیگر تعلیم کے لیے، مزید تعلیم کے لیے گئے، اور کثیر علماء سے علم حاصل کیا۔ کثیر مین بہت زیادہ، کثرت کی تعداد میں علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں بے شمار مصیبتیں اٹھائیں۔ آپ نے اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ مصیبتیں جو تھے، مظالم تھے، مصیبتیں اٹھائیں، برداشت کیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے ساتھ عمل کرنے پر بہت زور دیا۔ آپ نے یہ کہا کہ علم حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ علم کو، اس پہ عمل کرنا، اس کو اختیار کرنا، اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو شامل حال لے کے آنا، وہ بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو علم کا اگر سمندر بھی آپ کے پاس ہو تو وہ عمل کے قطرے سے بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ ایک جو قطرہ برابر عمل بھی کرتے ہو تو وہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ تو اس لیے آپ جو تھے، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے جو تھا، علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے پر زیادہ زور دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور کردار آج بھی ہمارے لیے شمع ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہمارے لیے وہ چراغ ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں۔ نیکسٹ، لاہور میں ان کی آمد کس طرح ہوئی؟ لاہور میں کس طرح آپ آئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد و مرشد، آپ کے استاد بھی تھے اور آپ کے مرشد بھی تھے، ان کے مطابق آپ 1039 میں غزنی سے لاہور تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ استاد و مرشد نے کہا ان کو، اور پھر آپ جو تھے وہ غزنی میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ لاہور آئے تاکہ لوگ آپ کی ذات با برکات سے فیض یاب ہوں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے دین کا بول بالا ہو، یعنی آپ کے پاس جتنی بھی آپ کے پاس علم تھا ان سے فیض یاب ہو سکیں، آپ کی برکات جو تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازی تھی وہ لے سکیں، اور آپ کامیاب ہو سکیں، فیض یاب ہو سکیں، اس طرح دین کا بول بالا ہو، دین پھیلے۔ وہاں تشریف لے آئے آپ رحمۃ اللہ علیہ، یہاں ایک مسجد تعمیر کی لاہور میں، پھر جیسے ہی آئے آپ نے وہاں پہ ایک مسجد تعمیر کی اور ایک درسگاہ کا بھی آغاز کیا، آپ نے ایک درسگاہ کا بھی آغاز کیا۔ اس وقت جو تھی لاہور پر غزنوی خاندان کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، لاہور پر جو تھی غزنوی خاندان کی حکومت تھی۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق، کردار اور کرامات سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، مطلب آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا، آپ کا کردار بہت ستھرا تھا، اور کرامات مطلب آپ پہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشیں تھیں، مطلب آپ کے کرم تھا جو آپ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازی تھی، وہ ان سب سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگوں نے آپ اسلام قبول کر لیا۔ نیکسٹ دیکھیں، گنج بخش کا لقب، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کا لقب جو تھا وہ کیا تھا، کیوں ان کو دیا گیا، وہ ہم دیکھیں گے۔ حضرت گنج بخش کے معنی ہے خزانہ بخشنے والا، ٹھیک ہے، گنج بخش کا مطلب ہوتا ہے خزانہ بخشنے والا، خزانہ دینے والا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لقب مشہور صافی بزرگ ولی اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ وہ تھے جنہوں نے آپ کو یہ لقب دیا، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لائے تھے، اور کچھ عرصہ یہاں پر چلہ کش رہے تھے، مطلب چلہ جو لوگ کاٹتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے صوفیہ کرام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے دین کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، علم رکھنے والے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے چلہ کاٹا تھا، تو پھر انہوں نے آپ کو یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا لقب دیا تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ کوششوں سے لوگوں کو ہدایت ملی، تبلیغی کوششوں سے اسلام میں آنے میں آپ نے کتنا سب کو کہا، تو اس لیے لوگوں کو ہدایت ملی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ اس لقب کے صحیح حقدار تھے،
تو آپ ہی جو تھے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری صحیح طور پر صحیح معنوں میں اس لقب کے حقدار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصل نام کی بجائے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو آپ کے اصل نام کی بجائے جو ہے وہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے ہی پکارا جاتا ہے، اور آج تک بھی لوگ آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں۔ یہاں تک بچوں آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہاف ریڈنگ جو ہے ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ آج کی اس سبق میں جتنی بھی آپ کو کلاس میں چیزیں مارک کروائیں گی ہیں وہ ساری آپ نے ایز اٹ از یاد کرنی ہے۔